الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الہی بحق بنی فاطمہ کے بالقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات تو فعلِ محمد علیہ الصلاۃ. امداد کن از بندہ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وأصحابه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي
حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو اللہ رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفیہ کرام میں ان کا بہت بڑا نام ہے، عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس نمازیں، روزے، حج، زکاتیں ہوں اور اگر اس کے پاس حمایت رسول نہ ہو تو یہ نمازیں بھی اس کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس نمازیں تو نہ ہوں، عبادات نہ ہوں، مگر اس کو حمایت رسول ہو، سرکار کی حمایت اس کے لیے ہو، تو قیامت کے دن حضور کی حمایت اس کے لیے نفع بخش ہوگی۔ حضور کی حمایت اس کے لیے نفع بخش ہوگی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک دفعہ ایک خارجی تھا، خارجی کہتے ہیں کہ ان کو کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی خلافت کے بھی قائل نہیں ہوتے، تو ایک خارجی کی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بحث ہو گئی اس بات پر کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اعمال بندے کو فائدہ دیتے ہیں بس۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر کسی آدمی کی اللہ والے سے نسبت ہو جائے تو وہ نسبت بھی اس بندے کو فائدہ دیتی ہے۔ اور وہ بندہ بضد تھا کہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، جناب خضر علیہ السلام نے وہ جو 2 یتیم بچے تھے کہ جن کی دیوار گرنے والی تھی اور جس کے نیچے خزانہ تھا، آپ نے ان کی دیوار کو درست کیا؟ کہا بالکل۔ تو کہا یہ بتاؤ وہ جو یتیم بچوں کی دیوار درست ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی؟ کیا بچوں کے اعمال کی وجہ سے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا اس لیے کہ ان بچوں کا جو والد تھا وہ بڑا نیک تھا، وہ صالح تھا، تو صالح باپ کی وجہ سے وہ خزانہ جناب خضر علیہ السلام نے اس کو محفوظ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا جن کا نیک والد ہو اور اس کا فائدہ ان کی اولاد کو بھی ملتا ہے، ان کی اولاد کو بھی ملتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بتاؤ میرے والد اور میرے نانا اس صالح باپ سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ میرے والد اور میرے نانا اس صالح باپ سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، تو جس والد کی نیکیاں اولاد کے لیے نفع بخش ہو رہی ہیں
تو کیا اس والد کی اور اس نیکیا کی اور نیک نانا کی جو ہے کہ ہمارے نفع بخش نہیں ہوگی؟ تو وہ خارجی تھا، تو وہ بکواس کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو گویا کہ یہ صحابہ کرام کے زمانے سے یہ دور شروع ہے کہ جو معاذ اللہ نسبتوں کو نہیں مانتے، نسبتوں کے قائل نہیں ہیں، اللہ والوں سے تعلق کو نہیں مانتے، اللہ والوں سے تعلق کو نہیں مانتے۔ بھی سیدھی سی مثال ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت تھی کہ جو سر راہ چل رہی تھی اور راستے میں دیکھا کہ ایک کتی ہے وہ پیاس سے بلک رہی ہے، اب وہ فاحشہ عورت جو ہے وہ کنویں میں اترتی ہے اور اس کتی کو پانی پلاتی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا تو میں نے دیکھا اللہ نے اس عورت کی بخشش فرما دی ہے، اللہ نے اس عورت کی بخشش فرما دی ہے۔ تو جو کتی کے لیے کنویں میں اترے اور اس کو پانی پلائے، کتی کے لیے اس کے دل میں رحم پیدا ہو، تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو کیا جس کے دل میں نام محمد کی تعظیم آ جائے اور جس کے دل میں اولاد محمد کی تعظیم آ جائے اور جس کے دل میں اصحاب محمد کی تعظیم آ جائے تو کیا اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا؟ تو کیا اللہ ان کی، کہ جو کتے کو پانی پلا دے ترس کھا کر، اللہ ان کی بخشش فرما دے کہ جو اصحاب محمد آل محمد سے محبت کرے، نام محمد پہ اس سے محبت کرے، کہ اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا؟ یقیناً فرمائے گا۔ تو حمایت رسول جو ہے یہ جب تک کسی بندے کو نہیں ملے گی، نہ اس کے لیے نیکیاں کارگر ثابت ہوں گی، نہ اس کی نمازیں اس کے لیے نفع بخش ہوں گی، نہ اس کی عبادات، نہ اس کے معاملات۔ ایک شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، تو میں کیا کروں؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو پہلے اس کے حبیب سے محبت کر، یعنی تو اس کے نبی کی اطاعت کر۔ حضور نے اپنی طرف اشارہ فرمایا کہ تو اس نبی کی محبت میں آ جا۔ تو کہا کہ پھر میری محبت کیسے کامل ہو جائے گی؟ پھر حضور نے فرمایا کہ تو اس کے نبی کی بھی اطاعت کر، اللہ کی بھی اطاعت کر، اللہ کا تو محبوب بن جائے گا، اللہ کا تو محبوب بن جائے گا۔ تو حمایت رسول جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ جب تک حضور سے بالغانہ محبت، عقیدت، الفت، چاہت ٹوٹ کر نہیں ہوگی تو بندے کے اعمال بھی اس کے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں بنیں گے، جب تک وہ حضور سے پکی محبت نہ کرے، جب تک حضور سے پکی محبت نہ کرے۔ اور اس پر جو ہے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بیٹے تھے اور وہ بابو جی کے نام سے جو ہے وہ معروف تھے۔ گولڈا شریف کے اندر بابو جی پیر نصیر الدین صاحب کے والد تھے بابو جی، اور پیر مہر علی شاہ صاحب کے بیٹے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ راول پنڈی کے اندر ایک مدرسہ تھا اور مدرسہ جو ہے وہ بد مذہبوں کا تھا۔ تو وہاں پر ایک نوجوان پڑھنے کے لیے گیا، تو وہاں کچھ معاملات ایسے تھے کہ وہ نوجوان وہاں سے راول پنڈی سے اسلام آباد، بلکہ بیچ کے سنگم کے اندر یہ گولڈا شریف، تو وہاں چلا گیا اور کہا کہ میں اس مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مدرسہ تم چھوڑ دو، اس سے تمہارے ایمان کو خطرہ ہے، تمہارے ایمان کو خطرہ ہے، وہ مدرسہ چھوڑ دو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان کو کیسے خطرہ ہے، میں وہ مدرسہ کیوں چھوڑوں؟ میں نے ایسی کوئی بات تو دیکھی نہیں ہے کہ جس سے میں یہ کہوں کہ میرے ایمان کو خطرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو تم یہاں سے چلے جاؤ ملتان، سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی کے مدرسے میں، اور ان کے پاس جا کے پڑھو، تم جو ہے وہ ان کے پاس جا کے پڑھو۔ اب وہ گولڈا شریف سے ملتان آتا ہے اور کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم یہاں پڑھو، تم وہاں نہیں جاؤ، اس لیے کہ وہاں پڑھ تمہارے ایمان کو خطرہ ہے۔ تو کہ حضرت میرے ایمان کو کیسے خطرہ ہے؟ میرے ایمان کو
تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں وہ جو ہے نا وہ حضور کے نقص اور حضور کے عیب تلاش کرتے ہیں، اور ہم جو ہے ہم سرکار کے کمالات کو تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ تم معاذ اللہ حضور کے عیب سننا چاہو گے یا سرکار کے کمالات، حضور کے معجزات، حضور کی شانیں؟ کہا میں بالکل سرکار کی شانیں، حضور کے کمالات سننا چاہتا ہوں، مگر وہاں میرے ایمان کو خطرہ کیسا، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو حضور غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ تمہارا حل جو ہے وہ سرکار مدینہ خود ہی جو ہے وہ حل فرما دیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو نوجوان تھا وہ خود سید تھے، سید غلام جیلانی شاہ رحمۃ اللہ تعالی۔ فرماتے کہ میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، اور حضور نے فرمایا کہ ہاں اب تم صحیح جگہ پہنچے ہو، یہاں تم نے پڑھنا ہے، یہاں تمہارے ایمان کو خطرہ نہیں ہے، یہاں تمہارے ایمان کو خطرہ نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اے میرے امتی، وہ جو ہے وہ میرے عیب، میرے نقص تلاش کرتے ہیں۔ اور سید غلام جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خواب کے اندر حضور نے اشارہ کیا سید احمد شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف، فرمایا کہ یہ جو ہے میرے کمالات کو بیان کرتے ہیں، اور وہ جو ہے معاذ اللہ میرے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں۔ فرماتے کہ صبح جب آنکھ کھلی تو میں حسب معمول حضور غزالی زماں کے پاس پڑھنے کے لیے گیا، اور میں نے کہا حضرت میں نے رات کو ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، میں نے رات کو ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر وہ بات مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے ایمان کو خطرہ کیوں ہے، میرے ایمان کو خطرہ کیوں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے علماء اہل سنت جو ہے وہ عقائد اہل سنت پر زور کے ساتھ ساتھ ادب کا بھی زور دیتے ہیں، ادب کا بھی زور دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جس کو بھی سرکار کی محبت ملی ہے اور جس کو اللہ نے کوئی کمال عطا کیا ہے تو وہ ادب مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال اپنے غوثیت کے مقام کو فقط علم کی بنیاد پر نہیں پہنچا ہے، اگر پہنچا ہے تو تعظیم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کی وجہ سے پہنچا ہے، ادب مصطفیٰ کی وجہ سے پہنچا ہے۔ بغیر ادب کے جو ہے اللہ نے کسی کو کچھ نہیں عطا فرمایا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں علم ہوگا وہاں تکبر نہیں ہوگا، اور جہاں تکبر ہوگا وہاں علم نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں کبھی بھی جمع نہیں ہوں گی، علم ہو اور تکبر ہو ایسا نہیں ہو سکتا، تکبر ہو علم ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک برتن میں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علم ہے، علم کے اندر فطرتی طور پر عاجزی ہے، اور تکبر کے اندر بڑھوتری ہے، تکبر کے اندر اکڑ ہے۔ تو اب آپ خود بتائیں کیا آگ اور پانی جمع ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کسی آدمی کے اندر علم اور تکبر جمع نہیں ہو سکتے۔ علم ہوگا تو عاجزی ہوگی، اور تکبر ہوگا تو علم نہیں ہوگا، تکبر ہوگا تو علم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے ان اولیاء کرام، صوفیاء کرام کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، وہ ادب کی وجہ سے دیا ہے، وہ ادب کی وجہ سے دیا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حمایت رسول، حمایت، تو جب یہ حضرت فرماتے ہیں نا کہ نہیں شیر کو خطرے میں لاتا کتا تیرا، نہیں شیر کو خطرے میں لاتا کتا تیرا، یعنی سرکار جس پر آپ کا دست برکت ہے، جس پر آپ کا دست رحمت ہے، جس پر حضور آپ کا پنجہ ہے، اس کو جو ہے وہ شیر کو بھی خطرے میں کتا نہیں لاتا۔ حضور آپ کا اگر دست رحمت ہو، حضرت سفینہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کے حمایت یافتہ، آپ فرماتے کہ صحابہ کرام کے ساتھ قافلے میں چل رہے تھے، تو بیچ راستے میں جو ہے حضرت سفینہ رحمت اللہ تعالی قافلے سے بچھڑ گئے۔ اب قافلہ آگے چلا گیا، حضرت سفینہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے۔ اب ظاہر جنگل میں راستہ جب بندہ بھٹک گیا تو پھر سمجھو تو وہ تو پھر موت ہے، پھر کدھر جائے؟ تو حضرت سفینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک شیر آ گیا،
اور اس کو مشکات شریف کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو فرماتے اتنے میں شیر آ گیا، تو جب شیر آیا تو آپ کیا فرماتے ہیں شیر کو؟ فرماتے ہیں اے شیر سن، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام ہوں، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کا غلام ہوں۔ اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ پھر حضرت سفینہ رحمۃ اللہ تعالی کو شیر اس جگہ سے لے کر اس قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے، اس قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے، اس لیے کہ یہ سرکار کے حمایت یافتہ ہیں، یہ حضور کے حمایت یافتہ ہیں۔ اور جو حضور کا حمایت یافتہ نہیں ہے وہ چاہے جائے کہ علم کا بڑے سے بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ شیخ الاسلام کہلائے جی، اور عالم اسلام بھی کہلائے، مگر اسے سرکار کی حمایت حاصل نہیں ہے، اسے سرکار کی، اور جس کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل ہو گئی، اس کی یہ دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے۔ اور حمایت رسول اگر ملے گی تو وہ حضور کی بارگاہ میں ادب کی وجہ سے اور سرکار کی تعظیم کی وجہ سے ملے گی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تھوڑی سی گفتگو تھی۔ اب اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور فرمائے کہ اہل ایمان کی یہ نشانی ہے وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں اور اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ اہل ایمان کی نشانی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کتنی ہی بڑی مشقت میں، کتنی بڑی تکلیف میں کیوں نہ ہو، یہ مسلمانوں کی نشانی ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے، اور فرمایا کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو اس کا درد آنکھ ضرور محسوس کرتی ہے، آنکھ ضرور روتی ہے۔ فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے ہے، شرق سے غرب، شمال و جنوب سے جہاں کہیں مسلمان ہیں، اور اگر کسی مسلمان کو اذیت تکلیف میں ہے تو یقیناً ضرور بے ضرور دوسرا مسلمان بھائی بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا۔ اور حضور نے فرمایا مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے، اگر ایک اینٹ نکال دی جائے تو پوری عمارت متاثر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اہل ایمان کی مثال بھی یہ ہے، اہل ایمان کی مثال بھی یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج اس وقت جو ہے ملک پاکستان کے جو حالات ہیں اتنے ہولناک ہیں اور اتنے رکت آمیز ہیں، اللہ کی پناہ، یہ رب کی آزمائشیں ہوتی ہیں، رب اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، وہ کریم ہے، اپنے بندوں پہ کرم بھی فرماتا ہے، رحیم ہے، رحم بھی فرماتا ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو اللہ کا عذاب ان غریبوں پہ کیوں اترا ہے؟ اللہ کا عذاب ان غریبوں پہ کیوں اترا ہے؟ ظاہر ہے آپ بلوچستان، یہ ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، راجان پور، فاضل پور، فتح پور، یہ لسبیلا، یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ سارے کے سارے، یہ سندھ کے اندر سکھار، میر پور، ٹھیک ہے جی، یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جہاں سارے جھوپڑی والے تھے، اور یہاں جو سیلاب کے ریلے آئے ہیں لوگوں کا سب کچھ بہا کے لے گئے ہیں۔ اب ایک بندہ کہنے لگا کہ جناب اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو ان غریبوں پر کیوں آیا ہے؟ کیا وہ کرپشن تو نہیں کی تھی انہیں کسی کا حق تو نہیں مارا تھا؟ عذاب آتا تو ان حکمرانوں کے محلات پر آتا، ان حکمرانوں کی کوٹھیوں پر آتا، تو غریبوں پر کیوں؟ میں نے کہا نہیں، غریبوں پر اللہ کا عذاب نہیں ہے، غریبوں پر اللہ کی آزمائش ہے، غریبوں پر اللہ کی آزمائش ہے۔ رب انہیں اس آزمائش میں مبتلا کر کے اللہ انہیں بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے، اللہ انہیں بہت بڑا۔ اور میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے مشقتوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ اسے تکلیفوں میں ڈال دیتا ہے، مگر یہاں پر جو ہے وہ بے حسی دیکھیں آپ، ہمارے حکمرانوں کی، ارباب و اختیار کی بے حسی کا عالم دیکھیں، یقین کریں مسلمانوں کے سب کچھ بہہ گیا ہے،
مگر ارباب و اختیار ٹس سے مس ہونے پر بھی تیار نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ پنجاب کے جب جو سیلاب آیا ہے تو کوئی میڈیا والا پہنچ گیا، وہ رو رہا ہے۔ رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا ہے رو میں اس لیے رہا ہوں کہ میں نے جمع پونجی کر کر کے میں نے اپنی 2 بیٹیوں کے لیے جہیز کا سامان لیا تھا اور سیلاب کا ریلا اس کو بہا کے لے گئے ہیں۔ وہ سیلاب کا ریلا میری بیٹی کے 2 بیٹیوں کے جہیز کا سامان بہا کے لے گیا ہے۔ اب مجھے کتنی صدیاں لگیں گی، کتنے سال لگیں گے، پھر میں اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز کا سامان تیار کروں گا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اور کئیوں کے جانور بہ گئے، کئیوں کی زندگی کی ساری جمع پونجی بہ گئی، لوگوں کی بکریاں بہ گئی۔ غریبوں کے پاس ہوتا کیا ہے؟ یہی کچھ تو ہوتا ہے۔ ایک غریب جو ہے وہ پورا سال بکریوں کو پالتا ہے اور پالنے کے بعد پھر ان بکریوں کو قربانی پہ بیچ کے پھر اپنے گزر بسر کرتے ہیں، پھر ان کا سال یوں گزر جاتا ہے۔ جس کی جمع پونجی یہ ہو، جس کا کل متاع یہ ہو، اگر وہ بھی لٹ جائے تو بتاؤ پھر وہ غریب جائے تو جائے کہاں؟ وہ غریب پھر کہاں جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رات کو اٹھ کے مدینے کی گلیوں میں گشت کریں اور دیکھیں کہیں سے کوئی آواز تو نہیں آ رہی، کوئی بھوک سے کرا تو نہیں رہا، کسی کے بچے رو تو نہیں رہے۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی واحد صحابی تھے جو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے کہ کہیں کوئی غریب تو نہیں سو رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت کو جائے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جائے، اس کے 20 سال کے اعتکاف سے بہتر یہ اپنے مسلمان بھائی کے کسی حاجت کو پورا فرما دے۔ 20 سال کا اعتکاف، اس سے افضل یہ ہے آپ چل کے جائیں کسی کی حاجت کو پورا کر کے آئیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر مدینے کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف مجھے کہا جائے کہ حضور چلیے وہاں کوئی حاجت مند ہے، اس کی حاجت جو ہے آپ پورا کیجئے، میرے مصطفیٰ فرماتے میں خوشی خوشی مدینے کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف چل کے جاؤں گا۔ جب سرکار مدینہ پر وحی اتری تھی نا پہلی مرتبہ، تو سرکار پر ایک روب طاری ہو گیا تھا۔ سرکار کب کب آتے تشریف لائے اور اماں خدیجہ سے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو اماں خدیجہ کیا کہتی ہے حضور سے؟ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، اس لیے کہ آپ بے سہاراؤں کے سہارا ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ دکھیوں کے کام آنے والے ہیں، آپ بیواؤں کے جو ہے کام آنے والے ہیں۔ اماں خدیجہ نے سرکار کے یہ اوصاف بیان کیے، فرمایا کہ اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا۔ تو میرے مصطفیٰ کے اوصاف میں سے چنیدہ اوصاف یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کسی مشکل انسان کے کام آ جاؤ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو میرا بندہ میرے بندے کی ایک تکلیف کو دور کرے گا، قیامت کے دن میں رب اس کی ایک تکلیف کو دور کروں گا۔ اور جس نے کسی بندے کی حاجت کو پورا کیا، رب اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کو نکلتا ہے، جب تک نہیں آتا اللہ بھی اس کے کام کو لگا رہتا ہے، رب اس کے بگڑے کام سنوار دیتا ہے، رب اس کی مدد میں رہتا ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اور حقوق العباد میں اللہ کو جو سب سے بڑا محبوب عمل ہے، نماز نہ، روزہ، زکوٰۃ، حج نہ، یہ سارے معاملات اپنی جگہ، مگر جو رب کو سب سے زیادہ بندے کا پسندیدہ عمل لگتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ بندہ ہو کے بندے کے کام آ جائے۔ آپ نمازی ہیں ٹھیک ہے، مگر آپ نیک نہیں ہیں، عبادت گزار ہیں ٹھیک ہے، آپ نیک نہیں ہیں، حاجی ہے ٹھیک ہے، آپ نیک نہیں ہیں۔ تو آپ کو حقیقی نیکی کی دولت کب ملے گی؟ جب کسی مسلمان بھائی کو دکھ میں دیکھو اور آپ سے رہا نہ جائے،
وہ بندہ نیک نہیں ہو سکتا کسی کو مشکل میں دیکھے اور آنکھیں چرا کے چلا جائے، اس کو پرواہ ہی نہ ہو، وہ بالکل نمازی نیک نہیں ہو سکتا۔ مومن تو وہ ہے کہ کسی بھی مسلمان اگر کسی جانور کو بھی تکلیف میں دیکھے وہ مچل جائے۔ صحابہ کرام نے کہا نا حضور کیا ہمارے لیے ہر تر جگر میں اجر ہے؟ یعنی اگر ہم ان پرندوں کو پانی پلائیں، اگر ان جانوروں کو کھانا کھلائیں، ہمارے لیے اجر ہے؟ فرمایا ہاں تمہارے لیے اجر ہے، ہر تر جگر میں، ہر تر یعنی ہر جان میں جس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ یارو بنی اسرائیل کی عورت ایک پیاسی کتی کو پانی پلائے، رب اس کی بخشش فرما دے، اور میں اور آپ اگر مسلمان بھائی ہو کے اور مسلمان بھائی کی مدد نہ کریں، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی جو ہے وہ افسوس کا مقام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اوروں کے کام آنا، صحابہ کرام فرماتے سرکار مدینہ مسجد نبی میں بیٹھے تھے، ایک عورت آئی، سرکار اٹھ کے گئے، اس کے پاس کھڑے رہے، یہاں تک کہ سرکار نے اطمینان سے اس کی بات کو سنا، اس کی حاجت کو پورا کیا، اور سرکار پھر آ کے اپنی مسجد پہ جلوہ افروز ہو گئے۔ آپ کبھی کبھار وہ سنتے ہوں گے نا، وہ گاڑیوں کے اندر بھکاری آتے ہیں نا، بھیک مانگتے ہیں، تو انہوں نے ایک شعر یاد کیا ہوا ہے، اور شعر بڑا کمال کا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ وہ تو بھکاری ہے، تو اس نے ایک شعر بڑا کمال کا شعر ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اہل زمین کے ساتھ مہربانیاں کرو۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں، یہ ہماری قوم حاجی بھی ہے، رمضان آئے گا تو ہر بندے کی خواہش ہوگی یار اعتکاف مسجد نبی میں کرنا ہے، ربیع الاول آئے گا خواہش ہوگی کہ ربیع الاول مدینے میں کرنا ہے، رمضان آئے گا تو خواہش ہوگی سارے روزے رکھنے، اعتکاف بھی کرنا ہے۔ جب مشکل وقت آئے گا تو سستی چیز کو مہنگا یہی بیچے گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب کورونا کا زمانہ آیا، وہ 5-10 روپے میں وہ بکنے والا ماسک جو تھا وہ جناب 100-200 میں بک رہا ہے۔ اب اندازہ لگائے پنجاب کے اندر یہ جو سیلاب آئے، وہ جو خیمے تھے کہ جن کی قیمت 2-3 ہزار تھی، اب یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ 3,000-2,000 والا خیمہ وہ سارے حاجی حضرات 10,000 کا بیچ رہے ہیں، وہ 10,000 کا بیچ رہے ہیں۔ خدا کے بندو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اچھا جی، اب یہ اعلان ہوا ہے کہ عالمی ادارے جو ہے وہ پاکستان کو لاکھوں ڈالر جو ہے وہ ان غریبوں کے لیے دینے والے ہیں، لاکھوں ڈالر ان غریبوں کی امداد کے لیے دینے والے ہیں۔ تو میں بیٹا سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار مزے تو ان امیروں کے ہیں، مرتا غریب ہے، پیسہ پھر بھی ان بادشاہوں کے پاس آتا ہے، گھر برباد غریب کا ہوتا ہے، پیسہ پھر بھی ان حکمرانوں کے پاس آتا ہے، اس غریب تک کیا پہنچتا ہے؟ اب یہ جو لاکھوں ڈالر امداد آنے والی ہے، اور یہ لوگ چاہتے بھی یہی ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ تباہی ہو تاکہ پھر باہر سے پیسہ آئے اور ہم بیٹھ کے کھائیں۔ میں آپ کو پنجاب کی بات بتا رہا ہوں، یہ پنجاب کے اندر بے نظیر انکم سپورٹ کے یہ جو لاکھوں روپے تقسیم ہوتے ہیں، کئی عورتیں بیچاری دھکے کھا کھا کے چلی جاتی ہیں، وہ سارے جو بیٹھے ہوتے ہیں سارے پیسے نکال کے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ غریبوں تک کیا پہنچتا ہے جناب؟ یہ فنڈ یہاں تو زکوٰۃ جو بیت المال سے نکلتی ہے وہ نہیں پہنچتی، لاکھوں روپے کی گرانٹیں پاس ہوتی ہیں غریبوں کے لیے، وہ جناب چلتے لاکھ روپے اگر کسی غریب کے نام پر نکلتا ہے تو پہنچتے اس غریب تک 1,000-2,000 پہنچتے، وہ بھی دھکے کھا کے ملتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ قوم کیا رب کی رحمتوں کی مستحق ہے؟ کیا اس قوم پر اللہ کی جو ہے وہ رحمت برسنی چاہیے؟ یہ بے موسمی بارشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ رب کا عذاب ہی تو ہے۔ یہ بے موسم کے پھل کیوں آتے ہیں؟ یہ رب کا عذاب ہی تو ہے۔ وقت سے برکت کیوں اٹھا لی گئی ہے؟ رب کا عذاب ہی تو ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ان 5 سال میں جتنی پاکستان کے اوپر آفات و بلیات آئی ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ کیوں؟ اب قوم زیادہ اللہ کی باغی ہو رہی ہے۔ قوم، یہ کشمیر کے اندر زلزلہ آیا تھا، اس کے اندر ہمارے استاد صاحب تھے جن سے میں نے چند پارے حفظ کیے تھے، وہ بھی اسی میں شہید ہو گئے تھے۔
میرے 2-3 کلاس فیلو تھے حفظ کے، وہ بھی کشمیر میں شہید ہو گئے تھے جب یہ زلزلہ آیا تھا، 2007 کی بات ہے میرے خیال میں. تو وہ خود کہتے ہیں، وہ کشمیری ہمارے شاگرد، وہ خود کہتے ہیں استاد صاحب جب یہ زلزلہ آیا ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا بچانے کے لیے وہ عورتوں کے کان کاٹ کے لے گئے، بالیوں والے عورتوں کے کان کاٹ کے لے گئے، جن کے ہاتھوں میں کنگن تھے ہاتھ کاٹ کے لے گئے. ہماری قوم تو انتظار کر رہی ہوتی، کبھی نہیں دیکھتے ایکسیڈنٹ ہو تو مدد کرنے والے چند ایک ہوتے ہیں، تماشا دیکھنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہاتھ صاف کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس قوم کو اجتماعی طور پر اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. اگر مجھ سے کہوں، میں تو یوں کہوں، اس قوم کو ایک ساتھ، پوری قوم کو بشمول حکمرانوں کے میدانوں میں نکلے، ساری پاکستانی قوم اپنے بچے بھی لے کے، دودھ پیتے بچے بھی مائیں لے کے میدانوں میں آ جائیں، چیختے چلاتے بچے بھی لے کے میدانوں میں آ جائیں، اور رب کی بارگاہ میں ساری قوم یکجا ہو کے اور چیخ چلا کر توبہ کرے، اور اس وقت تک توبہ کرتی رہے کہ جب تک اللہ اس قوم کو معاف نہ کرے. رب کعبہ کی قسم، اگر یہ قوم نکل پڑے، رب ذوالجلال بڑا کریم ہے، پروردگار ساری قوم کو معاف فرما دے گا، ساری قوم کو معاف فرما دے گا. ورنہ اس قوم نے جو کیا ہے نا اس دین کے ساتھ، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اب آپ کے جناب مولوی صاحب، آپ یورپ کے ممالک کو دیکھیں، وہاں تو عیاشیاں ہیں، وہاں تو زلزلے نہیں اتنے، وہاں تو اتنے سیلاب نہیں، وہاں مہنگائیاں نہیں، وہاں غربت نہیں، وہاں فاقے نہیں، وہاں احتجاج نہیں، وہاں کیوں کچھ نہیں ہے؟ میرے بھائی وہ کفر ہے، کفر کا نظام جدا گانا ہے، مگر یہ اسلام ہے. تم نے کلمہ اسلام کا پڑھا ہے، تم امتی محمدی ہو تو تمہیں محمدی بن کے دکھانا ہوگا، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آتا رہے گا، اللہ کا عذاب تم پر آتا رہے گا. اب یہ دیکھیں بے سر و سامانے کی حالت میں، یقین کریں آپ وہ دیکھیں تو صحیح ویڈیو، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کوئی ہے ان کی مدد کو جانے والا؟ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہے؟ کوئی ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں خیر کرنے والا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ساری پاکستان کے ارباب اختیار، یہ بڑے بڑے عیاش اپنے بستروں کو لات مار کے نکل جاتے اور ان غریبوں کو اٹھا کے اپنے محلات میں بٹھاتے، جب تک ان کے گاؤں کے محلات ٹھیک نہ ہوتے اپنے گھروں میں بٹھا کے ان کے منہ میں نوالے دیتے. جناب ہمارے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے نا مدینے کی گلیوں میں تو دیکھا کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. فرمایا کیوں رو رہا ہے بچہ؟ اس کی عورت کو پتہ نہیں تھا جناب عمر ہے. کہا اس لیے رو رہا ہے ہمارا حکمران ہم سے غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہم ادھر بھوک سے مر رہے ہیں. تو جناب عمر فاروق نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس کی یہاں تک دسترس نہ ہوئی ہو. عورت نے کیا جواب دیا؟ جب اس سے سنبھالا نہیں جاتا تو پھر اتنی ہی ریاست کرے جہاں تک وہ دیکھ بھال کر سکتا ہے. جہاں تک عمر کی نگاہ نہیں پہنچتی تو پھر وہاں تک اپنی ریاست کو قائم نہ کرے. اللہ اکبر. جناب عمر فاروق اپنے غلام اسلم کے ساتھ دوڑے چلے آئے بیت المال، گھی اٹھایا، اناج اٹھایا، راشن اٹھایا اور فوراً اس کے گھر میں آئے. اور جناب اسلم آپ کے غلام کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فوراً چولہے کے اندر لکڑیاں لگائی اور آگ جلائی. آگ جلانے کے بعد فرماتے میں نے آپ کو خود دیکھا کہ آپ چولہے کے اندر اپنا منہ کر کے خود جو ہے وہ دھوئیں مار مار کے، پھوکے مار مار کے چولہے کو جلا رہے ہیں. وہ فرماتے کہ میں دیکھتا ہوں آپ کی داڑھی مبارک سے دھواں نکل رہا ہے، آپ کی داڑھی سے دھواں نکل رہا ہے. اور کہتے وہ چولہا جل گیا، کھانا پکا، بچوں نے کھایا. اور آپ کے غلام اسلم کہتے ہیں کہ بات ختم نہ ہوئی. جناب عمر فاروق نے پھر کیا کیا؟ گھر کے صحن میں، گھر کے آنگن میں بچوں کو اپنے کندھے پہ بٹھایا. جس طرح باپ گھر کے صحن میں گھوڑا بنتا ہے، اولاد کو بٹھا کے گھر کے صحن میں چکر لگاتا ہے. تو جناب اسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ان بچوں کو گھر کے صحن میں اپنی پیٹھ پہ گھما کے چکر لگا رہا ہے اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہے عمر جتنا ان کو رلایا ہے اتنا ہنسانا بھی پڑے گا. اے جی جتنا ان کو رلایا ہے اتنا ہنسانا بھی پڑے گا. عمر یہ روئے جو تمہاری وجہ سے ہے. تو یہ لوگ کہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کریں گے؟ آج ہزاروں ٹنوں ٹن گندم جو ہے وہ سیلابوں کی نظر ہو گئی.
قوم کے لیے گندم کی ایک پھوٹی نہیں ہے. آٹا دن بہ دن مہنگا ہوتا گیا، مگر وہ ذخیرہ اندوز جنہیں گندم کو ذخیرہ کیا تاکہ بازار میں نہ آئے، آٹا کہیں سستا نہ ہو جائے، ساری کے ساری گندم برباد ہو گئی. یہ مسلمان ہے. پتہ یہ ہمارے یہ پیٹرول پمپ والے، ان کا حال دیکھ لیں. جناب پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے، 6 گھنٹے پیٹرول پمپ پہلے بند کر دیا. کیوں؟ تاکہ 12 بجے کے بعد مہنگے داموں بیچیں گے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب یہ کیا کرے جناب، یہ دیکھیں حکمران ایسے. اور بھائی حکمرانوں کو چھوڑو، تم تو انسان کے بچے بنو. ابھی میں آ رہا تھا، یہ سڑک کے اوپر آپ نے دیکھے جناب وہ جنگلے لگے ہوئے ہوتے، جنگلے، تاکہ لوگ جو ہے وہ روڈ کراس نہ کریں، برج کے اوپر سے گزرے. اب میں نیپا چرنگی سے آیا یہ حسن اسکیٹ تک، یہاں جتنے بھی جنگلے تھے نا، اب جنگلے کے جو لوہے تو ہے، اس کے اندر جو سریے تھے نا، وہ سارے کے سارے لوگوں نے کاٹ لیے. لوگوں نے وہ مشینیں لائے، رات کے پہر میں وہ سارے جنگلوں سے جو لوہے تھے نا وہ کاٹ کے لے کے چلے گئے. کھایا پیا عیاشیاں کی. بخدا میں ابھی کہہ رہا ہوں، ابھی میں سوچتے ہوئے آ رہا تھا، میں نے کہا دیکھیں قوم کا ہاتھ یہاں تک پڑا، اس نے یہ کاٹ کے کھایا، ان کے ہاتھوں میں حاتم طائی کا خزانہ پڑا ہے، وہ کھا رہے ہیں. حساب تو برابر ہے نا. تمہارے ہاتھ میں یہ پڑا ہے کہ تم نے یہ کھایا، ان کے ہاتھ میں وہ پڑا انہوں نے یہ کھایا، حساب تو برابر ہے. اب تمہیں حق تو نہیں پہنچا، تم شکوہ کرو. شکوہ تو وہ کرے کہ جو اپنے آپ کو خود سدھارے، اپنے آپ کو خود سنبھالے. دیکھیں کمال کی بات ہے، شکوہ بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ کر رہا ہے حکمرانوں کا جس کا خود طرز زندگی یہودیوں والا ہے، جس نے خود کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا. وہ کہہ رہا ہے مالک عمر جیسا حکمران عطا فرما. ابے ڈر خدا کے خوف سے، کہیں تو جا کے تھپڑ نہ لگا دے فرشتہ. شرم نہیں آتی؟ اپنا منہ دیکھ اور دعا دیکھ. عمر جیسا حکمران مانگ رہا ہے تو، اپنے کردار دیکھ، اپنے کرتوت دیکھ. عمر جیسا حکمران مانگ سکتا ہے، یا ابو ذر غفاری مانگ سکتا ہے، یا ابو ایوب انصاری مانگ سکتا ہے، یا عبد الرحمن بن عوف مانگ سکتا ہے، یا پھر علی المرتضی مانگ سکتا ہے. تمہیں حق نہیں پہنچتا. یا سلمان فارسی مانگ سکتا ہے عمر جیسا حکمران. تجھے حق نہیں پہنچتا، تو کہ مالک عمر جیسا حکمران عطا فرما. امام اعظم ابو حنیفہ آپ کپڑے کا کام کرتے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے کپڑا دیکھا، تو آپ کے نوکر نے کپڑا دکھایا، کپڑا بڑا خوبصورت تھا. اس نے کہا صلی اللہ علی محمد. آپ نے فرمایا کہ کپڑا واپس رکھ. تو یہ شرم نہیں آتی سرکار کا دروشی پڑھتا ہوئے خالی کپڑے کی خوبصورتی کے لیے؟ اور ایک شخص کہتے ہیں حضرت اللہ ہمیں جنت الفردوس میں مقام. فرمایا کہ نا دعا کرو اللہ برابر برابر بخش دے. یہ بھی رب کی بڑی کرم نوازی ہے. جنت الفردوس کا سوال کرنا بہت دور کی بات ہے. دیکھیں یہ کتنی سیلابیاں ہیں، یہ سیلاب، یہ تباہیاں، یہ سب کچھ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمارے شہر کراچی میں مسلسل 1 2 ماہ ہونے والے ہیں، مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں. کیا قوم مسجد میں آ کے صبر اجتماعی کے طور پر کہ مولوی صاحب سارے نماز پڑھیں گے، پورے محلے والے نکل کے باہر آ گئے میدان میں، چل جی اجتماعی دعا کرتے ہیں، اے پروردگار اللہم حول علینا اللہم حول الینا ولا علینا. جب مدینے میں بارشیں زور سے آئی تھی تو حضور نے دعا فرمائی تھی، اے پروردگار ان بارشوں کو مدینے سے دور دور برسا، مدینے پہ نہ برسا. ان بارشوں کو مدینے سے دور دور برسا، مدینے پر نہ برسا. تو کبھی قوم نکل کے یہ دعائیں کی ہیں؟ تو یہ سارے کے سارے حالات یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے ہیں، ہماری اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے ہیں. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اگر قوم اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، جھک جائے، کھڑی ہو جائے، بخدا 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 قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ان حالات کو سنبھلنے میں وقت بھی نہیں لگے گا، وقت بھی نہیں لگے گا. ہم تو کاٹنے کے چکر پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان سے کمائیں کیسے. اب وہ سیلاب زدگان والے لوگ ان کو یارو خیمہ 3000 والا 10,000 کا بیچ رہے ہیں، پانی کی بوتل 100 والی 200 میں بیچ رہے ہیں، ایک 10 روپے کا بسکٹ ان کو 50 روپے کا بیچ رہے ہیں. یارو وہ یہودی ہیں، وہ کی ہندو ہے، وہ کہاں سے اٹھ گئے؟ تمہارے مسلمان بھائی تو ہیں. انما المؤمنون اخوہ، اللہ فرماتے ہیں مومن مومن کا بھائی ہے. تمہیں اتنی بھی ترس نہیں آ رہی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، مومنوں کا یہ وطیرہ ہے، اپنی جانوں پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں. اپنی جان جاتی ہے تو جائے، میرے مومن بھائی کی جان نہ جائے. اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.